اہم ہے۔ ہر مسلمان جس نے زندگی میں کبھی نمازیں چھوڑی ہیں یا بالغ ہونے کے بعد اسے ہوش نہیں تھا کہ کیونکہ بعد میں لوگ کئی نیک بنتے ہیں، نمازی بنتے ہیں، پہلے وہ ماحول نہیں ملا ہوتا، یا سستی ہو جاتی ہے، یا جوانی کی مستی ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کتنی پڑھی تو کتنی رہ گئی، تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں رکھتے، یا کب بالغ ہوئے یا بالغ ہونے کے بعد کتنا عرصہ نہیں پڑھتے، کبھی زندگی میں دل چوٹ کھاتا ہے تو نماز شروع کر دی۔ اب کیا کیا جائے ان نمازوں کا جو زندگی میں رہ گئی، یا بالغ ہونے میں یا اس وقت جو ایک جوانی کا جوش جذبہ مستی تھی، ایک دیوانگی تھی، ہوش ہی نہیں تھا، آخرت کا اللہ رسول کی احکامات پر عمل کا ذہن نہیں تھی، تو اب وہ کیا کرے؟ 30 40 50 سال عمر ہوئی، اب ہوش آیا کہ واقعی اب تو مرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنا ہے، پھر بندہ سوچتا ہے کہ نہیں اب پچھلا حساب کلیئر کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کسی حالت میں مر گیا، میرے سر پر نمازیں قضا ہوئیں تو پھر کیا ہوگا؟ جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے جہنم میں جانا ہے۔ ایک نماز قضا کرنے کی یہ سزا ہے۔ تو جس کی زیادہ قضا ہو گئی یا اس نے غلط پڑھی، تو کیونکہ غلط پڑھی تو بھی پڑھی نہیں، ایسے ہی جیسے اس نے پڑھی نہیں۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والوں کے لیے وعید ہے، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے۔ حدیث پاک میں اس سے مراد وہ ہیں جو نماز کا وقت گزار کے پڑھتے ہیں۔ قضا کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، عمر میں جب بھی پڑھے گا بری الذمہ ہو جائے گا، مگر طلوع غروب زوال کے وقت ان وقتوں میں نماز جائز نہیں۔ جو 3 اوقات ہیں، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد، اور دن کو جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے نصف النہار، اور مغرب سے 20 منٹ پہلے یہ زوال، یہ 3 ٹائم ہیں، اس کے علاوہ قضا پڑھ سکتے ہیں، 3 وقتوں میں نہیں پڑھ سکتے۔ وہ کون سی نماز ہے جسے لوگوں پر ظاہر کرنا گناہ ہے؟ قضا نماز لوگوں پر ظاہر کرنا گناہ ہے، لوگوں کو بتا کے نہیں پڑھنی چاہیے کہ میں تو قضائیں پڑھ رہا ہوں، میں ہر نماز ساتھ قضا پڑھتا ہوں، یا لوگوں کو شک ہو جائے کہ یہ قضا پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ قضا نمازوں میں تاخیر کرنے کا گناہ توبہ یا حج مقبول سے معاف ہو جائے گا، لیکن قضا ضروری ہے۔ مطلب کہ میں صرف توبہ کر لیتا ہوں، یا رمضان کا جو آخری جمعہ آتا ہے چلو اس دن کوئی نمازیں پڑھ کے تو ساری زندگی پچھلی قضا ہو جائیں گی، تو یہ اس طرح حقیقت نہیں ہے اس چیز کی کہ ایک ہی بار یا پورے سال میں ایک دفعہ پڑھ لے تو پچھلی زندگی کی ساری قضا ہو جائیں، یا حج کر لیا تو سمجھا میں تو بالکل پاک صاف ہو گیا ہوں، اب ضرورت ہی نہیں ہے پچھلی نمازوں کی۔ قضا پھر بھی ضروری ہے، یہ اپنے ذمہ قرض ہے، ادا کرنا ہی کرنا ہے، اور جتنا جلدی ہو سکے ادا کر دیں، پتہ نہیں آج ہی موت آ جائے، اس لیے قضا نمازوں کا حساب جلدی کلیئر کر لینا چاہیے۔ مسافر کو چور اور ڈاکوؤں کا صحیح اندیشہ ہے، یا یوں ہی دائی کو نماز پڑھنے کی وجہ سے بچے کے مر جانے کا اندیشہ ہے، تو نماز قضا کرنا جائز ہے۔ کن صورتوں میں نماز قضا کر سکتے ہیں؟ کہ مسافر کو چور کا، ڈاکوؤں کا خطرہ ہے، دائی اگر نماز پڑھے گی بچہ مر جائے گا، تو اب اس صورت میں وہ نماز قضا کر سکتی ہے، ان کے لیے جائز ہے۔ وہ کون سا تندرست مسلمان ہے جس سے نمازیں فوت ہو جائیں تو اس پر قضا واجب نہیں؟ نمازیں فوت بھی ہو جائیں نہ قضا کرے تو بھی چل جائے گا، وہ کون سا مسلمان ہے؟ دارالحرم میں کوئی مسلمان ہو اور اسے احکام شریعہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کی اطلاع نہ ہوئی تو جب تک وہاں رہا ان دنوں کی قضا اس پر واجب نہیں۔ یعنی کافروں میں رہتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، لیکن نماز کا پتہ ہی نہیں ہے، روزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، زکوٰۃ کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، احکام شریعہ کا نہیں پتہ، تو اس پر ان دنوں کی قضا واجب نہیں۔ وہ کون سا مریض ہے کہ جس کی نمازیں رہ جائیں پھر بھی اس پہ قضا نہیں؟ ایسا مریض کہ اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر یہ حالت پورے 6 وقت تک رہی تو اس حالت میں جو نمازیں فوت ہو گئیں اس کی قضا واجب نہیں ہے۔ 6 اوقات میں جو اس حالت میں کہ اشارہ بھی نہیں کر سکتا،
اشارے سے بھی ہاتھ ہلا کے بھی نہیں پڑھ سکتا، خالی لیٹے لیٹے بھی نہ، خالی ہاتھ کے اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے وہ نمازیں اگر فوت ہو جائیں گی اس کی قضا نہیں۔ جس پر قضا نمازیں ہو گیا، قضا نمازیں چھوڑ کر سنت نوافل پڑھ سکتا ہے۔ قضا نمازیں نوافل سے اہم ہیں، یعنی جس وقت نفل پڑھتا ہے انہیں چھوڑ کر ان کے بدلے قضائیں پڑھے کہ بری الذمہ ہو جائے گا۔ البتہ تراویح اور 12 رکعتیں سنت موقدہ کی نہ چھوڑے، سنت موقدہ پڑھنی پڑے گی، تراویح پڑھنی ہے۔ نماز فجر قضا ہونے کا اندیشہ ہو تو بلا ضرورت شرعیہ رات دیر تک جاگنا کیسا ہے؟ اگر یہ خطرہ ہے کہ میں رات دیر تک جاگوں گا تو نماز فجر قضا ہو جائے گی، یا کوئی اور رات کو ایسا عمل کروں گا جس طرح کھانا زیادہ کھا لوں گا، جیسے طبیعت گڑبڑ ہو جائے گی، صبح آنکھ نہیں کھلے گی، تو بلا ضرورت شرعیہ رات دیر تک جاگنا ممنوع ہے۔ ہمیں صبح جاگنے کے سارے اہتمام کرنے چاہیے، جلدی سونے والا اہتمام، رات کم کھانے والا اہتمام، جلدی کھانے والا اہتمام، اور بھی جو ذرائع ہو سکتے ہیں، جو سورہ طارق کے غالب وہ پڑھ کے سوئیں، جو بھی اوراد و وظائف ہیں، جو معاملات ہیں فزیکلی روحانی، وہ سارے کر کے سونے چاہیے کہ میری فجر میں آنکھ کھل جائے، اور نیت بھی کر کے سوئے کہ میری فجر میں آنکھ کھل جائے، تو انشاءاللہ اس کی آنکھ کھل جائے گی۔ جو یہ نیت کر کے سوتا ہے نا کہ اللہ میں نے تہجد پڑھنی ہے، اس کی تہجد میں آنکھ کھل جاتی ہے، فرشتہ اس کو جگا دیتا ہے فجر میں۔ تو رات کو نیت نہ کرے تو سوئی رہتے ہیں، اس لیے رات کو اگر نیت کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک اسباب بنا دے گا تہجد پڑھنے کا۔ ایک دن کی قضا نمازیں کتنی ہیں؟ 20 رکعتیں ایک دن کی، 2 رکعتیں فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی، اور ساتھ 3 وتر۔ جس نے کبھی نمازیں ہی نہ پڑھی وہ قضائے عمری کیسے پڑھے؟ جس نے کبھی نمازیں نہیں پڑھی اور اب توفیق ہوئی اور قضائے عمری پڑھنا چاہتا ہے، وہ جب سے بالغ ہوا اس وقت سے حساب لگائے، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کب بالغ ہوا، تو احتیاط یہ ہے کہ عورت 9 سال کی عمر کا حساب لگا لے، مرد 12 سال کا حساب لگا لے۔ 12 سال سے لے کر اب تک جتنی زندگی ہے، اس آج کل تو ایپس بھی آ گئی ہیں، بہت ساری اپلیکیشن سافٹ ویئر ایسے ہیں، اس میں سارا حساب کتاب لگانا آسان ہو جاتا ہے، اور جب کوئی نماز پڑھی اس میں ٹک کر دیں، وہ سارا حساب کتاب وہ رکھ لیتا ہے وہ اپلیکیشن۔ اوقات الصلاح ایک اپلیکیشن ہے جس میں نمازوں کا ٹائم وغیرہ، تو اس میں قضا نمازوں کا کیلکولیٹر بھی ہے، ایک بار اس میں آپ حساب کا کتاب کر کے ڈال دیں کہ میری ٹوٹل اتنی بنتی ہیں، اب جب بھی کوئی نماز پڑھ لیں اس میں ایک ٹک کر دیں، ہاں یہ ہوگی، ظہر ہوگی، عصر ہوگی، اب باقی حساب کتنی بقایا رہ گئی وہ آپ کو اپلیکیشن بتاتی رہے گی ساتھ ساتھ کہ آپ کتنی بقایا رہ گئی ہیں، اتنی ہو چکی ہیں۔ جس کے ذمہ قضا نمازیں وہ کیا کرے؟ جلدی پڑھ لے۔ جلدی پڑھنا واجب ہے، مگر بال بچوں کی پرورش اپنی ضروریات کی فراہمی کے سبب تاخیر جائز ہے، لہٰذا کاروبار بھی کرتا رہے، فرصت کا جو وقت ملے اس میں قضا پڑھتا رہے یہاں تک کہ پوری ہو جائے۔ ادا کیا ہوتی ہے، قضا کیا ہوتی ہے؟ جس چیز کا بندوں کا حکم ہے اس وقت میں بجا لانے کو ادا کہتے ہیں، اور بعد میں وہ عمل کرنا اسے قضا کہتے ہیں۔ بحر شریعت جلد اول صفحہ 700 پر مذکور حکم کا خلاصہ ہے، توبہ اسی وقت صحیح ہے جب قضا بھی پڑھ لے۔ قضا نمازوں کو تو ادا نہ کرے، فقط توبہ کیے جائے تو یہ توبہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نماز اس کے ذمہ تھی، اس کا نہ پڑھنا تو اب بھی باقی ہے۔ جب گناہ سے باز نہ آیا تو پھر توبہ کہاں کی؟ کنواں پاک کرنا ہے تو پانی نکالتے رہے، کتا بیچ میں پڑا رہے، پانی جتنا مرضی نکالے، کتا جو اندر ہی، جب تک اس کتے کو نہیں نکالیں گے کیسے صاف ہوگا؟ اسی طرح نماز ایک نہ پڑھے، توبہ کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، نماز جب نہیں پڑھی وہ پہلے پڑھنی پڑے گی، توبہ پھر قبول ہوگی۔ کون سی نمازوں میں وقت کے اندر سلام پھیر لینا ضروری ہے؟ یہ بڑا اہم شرعی مسئلہ ہے، اکثر کو نہیں پتہ کہ وقت ختم ہونے سے پہلے نماز سلام پھیر لیں، ضروری ہے یہ۔ فجر کی نماز وقت کے اندر سورج نکلنے سے پہلے سلام پھیر جائے، السلام علیکم۔ جمعہ، عیدین، فجر، جمعہ، عیدین کی نمازوں میں سلام سے پہلے اگر وقت نکل گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ ان کے علاوہ نمازوں میں اگر وقت میں تکبیر تحریمہ ہاتھ باندھ لیا تو نماز قضا نہ ہوئی، ادا ہو گئی۔ اب اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ سمجھ آ گئی؟
فجر کے 2 فرض شروع کیے تھے، ابھی تک اتحیات ہی پڑھ رہے تھے، سلام نہیں پھیرا، سورج نکل آیا، نماز نہیں ہوگی۔ عیدوں کی دونوں عیدین کی نماز، اس کا بھی یہی حکم ہے، وقت ختم ہو گیا، نہیں ہوگی۔ جمعہ کا یہی حکم ہے کہ 2 فرض جمعے کے پڑھ رہے تھے، عصر کا ٹائم شروع ہو گیا، سلام پھیرنے سے پہلے ٹائم شروع ہو گیا، تو یہ 3 نمازیں نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں، مثال کے طور پہ عصر کی نماز شروع کی، آدھا منٹ رہتا تھا، سورج غروب ہونے میں صرف آدھا منٹ یا چند سیکنڈ رہتے، 10 سیکنڈ رہتے تھے، 5 سیکنڈ رہتے تھے، آپ نے اللہ اکبر کیا، ادھر سے ٹائم ختم ہو گیا، آپ نماز پوری کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ حالانکہ باقی نماز تو ساری مغرب کے وقت میں پڑھی، لیکن پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ عشاء کی نماز شروع کی تھی، اللہ اکبر کیا، فجر کا ٹائم شروع ہو گیا، عشاء کی نماز ہو جائے گی۔ ظہر کی نماز شروع کی تھی، اللہ اکبر کیا، ادھر سے عصر کا ٹائم شروع ہو گیا، اللہ اکبر کرتے 1-2 سیکنڈ میں آپ نے شروع کر دی نا اس وقت کے اندر، تو اب بے شک ختم اگلے ٹائم میں کر لیں، وہ نماز ہو جائے گی۔ ہاں، صرف 3 نمازوں کو یاد رکھنا ہے، فجر، جمعہ، عیدین، یہ 3 نمازیں ہیں، اس کا سلام وقت کے اندر پھرنا ضروری ہے، اور باقی جتنی ہیں ان کا شروع کرنا وقت کے اندر ضروری ہے۔ یہ اہم مسئلہ ہے، اکثر کو نہیں پتا ہوتا۔ جس شخص کے ذمے بہت زیادہ نمازیں ہیں، اب وہ کیا کرے؟ شریعت نے اس کے لیے کیا آسانی رکھی ہے؟ آسانیاں یہ ہے کہ ہر رکوع میں اور ہر سجدے میں وہ ایک تسبیح پڑھ لے۔ جیسے رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 1 مرتبہ پڑھ لے تو چل جائے گا۔ سجدے میں 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے گا۔ فرضوں کی 3ری 4تھی رکعت میں پوری الحمد شریف وغیرہ پڑھنے کی بجائے صرف پڑھ لے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں جو بندے کو اور ایزی لگتی ہیں، بندہ کہتے چلو پڑھ لیں، کیونکہ بہت شارٹ ٹائم ہو گیا، جیسے اس چیزیں بیچ میں سے کم کرتے جائیں گے، جلدی 4 فرض اب جلدی پڑھ لیں گے، شاید 1-2 منٹ لگے گی۔ تیسری تخفیف یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ میں التحیات کے بعد صرف اتنا کہہ لیں اللہم صلی علی محمد وآلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ التحیات پڑھنے کے بعد آخری رکعت میں صرف اتنا کہہ لے عبدہ ورسولہ پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وآلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ یہ تخفیف ہے۔ وطر میں تخفیف یہ ہے کہ دعائے قنوت لمبی لگتی ہے نا، تو چلے نہ پڑھیں، اتنا پڑھ لیں اللہم اغفر لی، بس 3 بار رب اغفر لی 3 بار پڑھ لیں، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہ اکبر۔ اب یہ چیزیں اور شارٹ ہو گئیں تو بندے کو لگے گا چلو آسان کام ہو گیا، میرا اتنا وقت اور بچ جائے گا۔ یہ آسانی کے لیے شریعت نے یہ تخفیف دی ہے کہ چلے بندہ قضا نمازیں کسی طرح اٹریکشن، خصوصی آفر دی جاتی ہے نا کہ یہ آفر ہے، یہ آفر ہے، تو یہ بھی ایک آفر ہے ہمارے لیے، چلو قضا نمازیں پڑھ تو لو۔ آسان لگے گا نا، بندے کو دیکھتا ہے جو چیز آسان لگے، کوئی سستی چیز مل رہی ہو، خاص آفر چل رہی ہے تو جلدی بندہ کوشش کرتا ہے میں خرید لیں، لیکن پھر بھی ایک تعداد ہوتی ہے، اتنی آفر کے باوجود بھی نہیں پڑھتی نمازیں، اتنی آسانیاں ہیں پھر بھی قضا نہیں پڑے گی۔ اسی طرح کئیوں کو سستی آفر ملتی ہے، وہ سوچتے ہی رہتے ہیں یا شک میں ہی رہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں یہ سستی چیز دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، اس میں گڑبڑ ہوگی، بعد میں جب مہنگی ہو جاتی پھر کہتے ہیں وہ مہربانی کرے نا مجھے اسی ریٹ پہ دے دیں جو آپ نے پہلے لگایا تھا۔ تو یہ پیکیج ہوتے ہیں، آفریں ہوتی ہیں، یہ بس شارٹ ٹائم کے لیے ہوتی ہیں، اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ اگر فجر کی سنتیں قضا ہو جائیں کیا کریں؟ فجر کی سنتیں رہ گئیں اور فرض پڑھ لیے تو اب سنتوں کی قضا نہیں، البتہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لے تو بہتر ہے، اور طلوع سے پیشتر یعنی سورج نکلنے سے پہلے تو بالکل منع ہے۔ آج کل اکثر عوام فرض کے بعد فوراً پڑھ لیا کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ اگر پڑھنی ہے تو آفتاب بلند ہونے کے بعد زوال سے پہلے پہلے پڑھیں۔ سفر میں 4 رکعت والی نماز قضا ہوئی تو اقامت میں کتنی رکعتیں ادا کریں گے؟ جو نماز جیسی فوت ہوئی اس کی قضا ویسی کریں گے۔ جو نمازیں سفر کے دوران قضا ہوئیں تو ان کو جب ادا کریں گے تو پھر 2 ہی پڑھیں گے، 4 کو 2 پڑھیں گے، وہ قصر والی پڑھیں گے۔ مثلا سفر میں نماز قضا ہوئی تو 4 والی 2 ہی پڑھی جائے گی،
اگرچہ اقامت کی حالت میں پڑھے، اور حالت اقامت میں جو فوت ہوئی تو 4 رکعت والی کو قضا 4 رکعت ہے، چاہے سفر میں پڑھے، سفر میں اگر یہ والی نماز پڑھے تو پوری پڑھے گا، اور سفر والی کو قضا کو ادا کر رہا ہے تو پھر وہ قصر ہی پڑھے گا، 4 والی کو 2 ہی پڑھے گا۔ کیا قضا نماز با جماعت پڑھی جا سکتی ہے؟ اگر کسی امر عام کی وجہ سے جماعت بھر کی نماز قضا ہو گئی تو جماعت سے پڑھے، یعنی کوئی ایسی وجہ بن گئی کہ سارے لوگوں کی قضا ہو گئی، کوئی ایسی آفت آ گئی، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، اچانک مصیبت آ گئی، بڑی آفت میں مبتلا ساری قوم ہو گئے، تو آپ با جماعت پڑھ سکتے ہیں، یہی افضل و مسنون ہے، اور مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جہری نمازوں میں امام پر جہر واجب ہے اگرچہ قضا ہو، اور اگر کسی وجہ سے بعض افراد کی نماز جاتی رہے گی تو تنہا پڑھیں گے، سب کی نہیں گی، بعض کی تنہا پڑھیں گے، کہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے، کیونکہ قضا کا اظہار کرنا گناہ ہے کہ میری نماز رہ گئی تھی۔ اسی طرح کسی کو بتانا بھی نہیں چاہیے کہ میری تو فجر رہ گئی، میں سویا رہا فجر رہ گئی، میری تو فلاں نماز چلی گئی، میری نمازیں رہ جاتی ہیں، کسی کو بتانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ پردے ڈالتا ہے، ہم اپنے گناہ ظاہر کر دیتے ہیں، وہ پردے ڈالتا ہے، بعض چیزیں پردے بھی معاف کر دیتا ہے، کئی گناہوں کا نہیں پتہ لگتا لوگوں کو، تو بندہ پردے میں ہی، اب لازم بتانا ہے دوسروں کو بتا دیا تو اپنے اوپر گواہ بنا لیا، قیامت والے دن اب ایک اور گواہ بڑھ گیا، بتائے گا ہاں جی اس نے یہ گناہ کیا تھا، اس نے خود بتایا تھا اپنے منہ سے، تو اس لیے اپنے گناہ کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، بس اللہ سے دعا کریں یا اللہ پردے میں گناہ ہو گیا تو پردے میں ہی پردہ ڈال کے معاف فرما دے اور میری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔